العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی جمیع الصحابۃ والتابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ تمام ناظرین و سامعین کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی گفتگو کی ابتدا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان فائزین میں، ان کامیاب لوگوں میں جن کو اللہ کامیابی کے سرٹیفکیٹ اس مہینے میں اپنے دست قدرت سے عطا کرتا ہے، اللہ اس لسٹ میں، اس فہرست میں ہمارا آپ کا نام بھی شامل کر دے کہ پاس ہونے والوں والی لسٹ میں ہمارا بھی نام ہو جائے کہ اس مہینے میں اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے خالصتاً ہمیں بھی پاس کر دیا۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں، قرآن پاک پہ بات ہو رہی تھی۔ اسے کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لکھی بھی گئی ہے، اور اس کو کلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بولی بھی جاتی ہے۔ اس کو قرآن بھی اس لیے کہا جاتا ہے، قرأ یقرؤ قرآناً سے، کہ جتنا اسے پڑھا جاتا ہے دنیا میں کسی اور کلام کو اتنا پڑھا نہیں جاتا۔ یہ پڑھی جانے والی کلام ہے، اور جتنا دن بدن روز بروز پڑھتے جائیں گے اتنا ہی اس کے انوارات آپ کے دل میں اور زیادہ اترتے چلے جائیں گے۔ میری زندگی کا تجربہ ہے کہ اگر ایک آیت کو ایک دن سمجھ کے بیان کیا ہے، پڑھا ہے، پھر اسی آیت کو دوسرے دن پڑھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو اللہ پاک علم کے دروازے اور کھولتا ہے۔ پھر تیسری بار اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اللہ پاک نور کے اور دروازے کھولتا ہے۔ چوتھی بار سمجھنے کی کوشش کی ہے تو اللہ پاک اور نور کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ اعجاز ہے اس کلام برحق کا کہ جتنا پڑھتے جائیں گے، علماء نے لکھا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنے سے آدمی کا کبھی دل نہیں بھرتا، تو ان میں سے ایک چیز اللہ کی یہ کلام بھی ہے کہ نہ دیکھنے سے دل بھرتا ہے، نہ پڑھنے سے دل بھرتا ہے۔ کعبے کو دن میں جتنی بار دیکھیے کبھی دل نہیں بھرتا۔ آسمان کو روزانہ رات کو ستاروں سے بھرا ہوا دیکھیے تو آپ کی نظریں، آپ کا دل کبھی نہیں بھرے گا۔ دریا کا کنارہ ہو، پہاڑی علاقے ہوں، خوبصورت جگہ ہوں، آپ ہر ہفتے جائیے، سبحان اللہ دل کی گہرائیوں سے نکلے گا، دل کبھی نہیں بھرے گا۔ اور ایک بات نوجوانوں سے کہہ دیتا ہوں، پلے باندھ لیں، اور یہ بات غلط نہیں کہ ماں باپ ایک ایسی دولت ہے کہ جن کا چہرہ دیکھنے سے بھی کبھی دل نہیں بھرتا۔ وہ بدقسمت ہوگا، وہ ماں باپ کی قدر شناسی سے محروم ہوگا کہ جو یوں کہے کہ ماں باپ کو دیکھنے سے میرا دل بھر جاتا ہے، اور ایک بار دیکھ لوں دوبارہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ آدمی کا اپنا کچا گھر ہو یا پکا گھر ہو، جھونپڑی بھی ہو، اپنے گھر کا دروازہ دیکھنے سے، وہ ٹاٹ دیکھنے سے جو دروازے پہ لٹکا ہوا ہے، جب چھپڑ ہوتا ہے یا جھونپڑی ہوتی ہے، تو آدمی کا کبھی دل نہیں بھرتا، کبھی دل نہیں بھرا۔ یہ قرآن کہ جس کے پڑھنے سے آدمی کبھی تھکتا نہیں،
یہ اپنے اندر عجیب انوارات رکھتا ہے کہ جتنا پڑھتے جاؤ گے اتنا ہی نور اور زیادہ اترتا جاتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا نور بھی ہے، اور میرا خیال ہے نور کو دیکھنے سے یہ چاند ستارے جو ہے نا یہ نور ہوتے ہیں، سورج جو ہے نا وہ اپنے اندر تپش رکھتا ہے، اپنے اندر جلال اور آگ رکھتا ہے، اس کی طرف ایک بار دیکھیں تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ چاند 14ویں کا ہو پورا ہو دیکھتے رہیے۔ قرأ یقرؤ قرآناً یہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اس لیے اس کو کتاب بھی کہا جاتا ہے، یہ لکھی گئی ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں، اور کلام بھی کہا جاتا ہے کہ یہ پڑھی جانے والی چیز ہے، اور قرآن پاک بھی اس کو اس لیے کہا جاتا ہے قرآن کہ یہ دنیا میں اور کوئی کلام کوئی کتاب ایسی نہیں کہ جس کے پڑھے جانے سے انسان کے دل کے اندر نور پیدا ہو، اور اتنی بار پڑھی جائے تو آدمی تھکے نہیں۔ قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو 1,00,000 بار بھی آدمی پڑھے تو آدمی کبھی تھکتا نہیں۔ اسے فرقان بھی کہا جاتا ہے کہ جدھر یہ ہوتا ادھر حق ہوتا ہے، اور جدھر یہ نہیں ہوتا ادھر نہ حق ہوتا ہے۔ گویا کہ جو اس کو مانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، کل میں نے ایمان کی بات کہی تھی، وہ حق والے ہیں، اور جو اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ نا حق والے ہیں۔ اس لیے کہ یہ فرقان حمید بھی ہے، یہ فرق کر دیتا ہے، مانتا ہے تو مومن ہے، نہیں مانتا تو کافر ہے۔ اس کی ایک آیت کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، حتیٰ کہ علماء نے تو لکھا ایک جملے کا انکار کر دینا وہ بھی انسان کو اسلام اور ایمان سے دور لے جاتا ہے۔ یہ فرق کرنے والی چیز فرق کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج بھی اگر آپ نے کسی سچے کی پہچان کرنی ہو تو قرآن کا ذکر کر لیں، ماتھے پہ اگر نور آ جاتا ہے تو سمجھ لیں یہ سچا ہے، اور اگر قرآن کا نام سن کر ماتھے پہ بٹ پڑ جاتے ہیں تو پہچان بنا لیں یہ سچا نہیں۔ یہ تجربے کی چیزیں ہیں، آپ کبھی یہ تجربے کر کے دیکھیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یہ کتابی صورت میں نہیں تھا، 23 سال جو اترتا رہا یہ پڑھا جاتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین حفظ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے حفظ کرتے تھے۔ آخر اللہ پاک کو کہنا پڑا کہ میرا نبی جلدی نہ کریں، اگر آپ کی زبان پر اس کو جاری کرنے والے ہم ہیں تو آپ کے قلب اطہر پر بھی اس کو لکھنے والے ہم ہیں، ہم لکھ دیں گے اور ہم اسے آپ کو بھولنے نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین چمڑوں کے ٹکڑوں پر، پتھروں پر، ہڈیوں پر، کپڑوں پر حفظ کرنے کے ساتھ ساتھ اسے لکھ بھی لیتے تھے، جیسے اترتی تھی۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو قرآن کتابی صورت میں نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس، تلاوت تھی۔ اب اس کی 2 ترتیبیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب کتابی ہے اور تلاوتی ہے جو تلاوت کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر یہ سمجھ چکے تھے اور یہ سیکھ چکے تھے کہ ہم نے بھی پڑھنا اسی طرح ہے جس طرح نبی پڑھ رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح پڑھتے تھے وہ تلاوت کی ترتیب ایک الگ ہے اور نزولی ترتیب الگ ہے۔
اب دیکھیے سب سے پہلے قرآن کی آیت اتری اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آخری سپارے میں ہے، اور جو سب سے آخر میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری الیوم اکملت لکم دینکم، وہ چھٹے سپارے میں ہے۔ اب اگر ترتیبی نزول اس نزولی ترتیب سے قرآن پاک پڑھا جاتا تو ہم پہلے اقرا پڑھتے اور آخر میں جا کر ہم الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت کو پڑھتے، لیکن ہم سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین اور آخر میں ہم قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو فرشتہ اللہ پاک کی اجازت اور حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لاتا تھا تو وہ فرشتہ پڑھنے کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتا تھا، اور یہ حدیثوں میں بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت کے دینے کے بعد یہ کہا جاتا تھا کہ یہ آیت فلاں سورت کا حصہ ہے اور فلاں آیت کے بعد کا حصہ ہے اور فلاں آیت سے پہلے کا حصہ ہے۔ اسی ترتیب سے پھر نماز میں تلاوت ہوتی، اسی ترتیب سے حفظ میں تلاوت ہوتی، اور جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی ترتیب سے صحابہ کرام کو پڑھاتے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تو تھے نا۔ اس صحابہ کو قرآن کون پڑھاتا تھا؟ یہ تو قرآن کہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم استاد بھی تھے، تو آپ کس ترتیب سے پڑھاتے تھے؟ صحابہ کس ترتیب سے پڑھتے تھے؟ آج بھی قرآن پاک کے مفسرین جو ہیں وہ ہر آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ اور ربط، ہر سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ جوڑ اور ربط بیان کرتے ہیں، اور یہ مفسر قرآن کے لیے، تفسیر بیان کرنے والے کے لیے اس کا جاننا ضروری ہے، پچھلی سورت کے ساتھ اس کا ربط اور جوڑ کیا ہے۔ پھر اسی ترتیب اور جوڑ کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو قرآن پاک کی تعلیم دیتے تھے، اور یہ قرآن میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے سب سے بڑی ذمہ داری وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تھا کہ آپ صحابہ کرام کو قرآن پڑھاتے تھے۔ مسجد نبی میں ہر وقت 70 سے زیادہ اور 300 سے کم، جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت گاہ کے طالب علم تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے تو قرآن سن کر یاد کرتے تھے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا تو ختم نبوت کی خاطر ایک پہلی جنگ ہوتی ہے جس کو جنگ یمامہ کا نام دیا جاتا ہے، جو ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ لڑی جاتی ہے، جس میں خود امیر المومنین بھی نکلتے ہیں، خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدینے کی نمازوں کو چھوڑا ہے، مدینے کی بزرگی کو چھوڑا ہے، مدینے کے تقدس کو چھوڑا ہے، اور ختم نبوت کی برکتیں اور تقدس کو سب سے پہلے رکھا ہے۔ کل کی میری باتوں میں ایک بات بڑی عجیب سی میری زبان سے نکل گئی تھی، بعد میں بہت میں نے اللہ سے توبہ بھی کی، ہو سکتا ہے بعض دوستوں کے کانوں میں وہ آواز پڑ گئی ہو، تو غلطی کا احساس ہوا کہ کبھی کبھی، یہ پہلی دفعہ کل ہوا کہ میری زبان سے ایسا ایک جملہ نکلا کہ میں نے ختم نبوت کی خدمت کرنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے جہاں ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی مذمت کرنی تھی، تو مذمت کے اندر بھی ختم نبوت والوں کا لفظ آ گیا، جبکہ میں خود ختم نبوت کا کام کرنے والا ہوں۔ تو فوراً ہی بعد میں احساس ہوا، تو ہم نے شاید اسے کل والے بیان کو لائیو فوری طور پہ منسوخ کر دیا تھا، کاٹ دیا تھا کہ یہ لائیو نہ جائے، تاکہ ذہنوں میں یہ جو خلش نہ پیدا ہو جائے کہ قاری صاحب نے یہ کہہ کیا دیا ہے۔ تو میں اس پر معافی بھی مانگتا ہوں اللہ پاک سے بھی، آپ سننے والے حضرات سے بھی، کہ زبان کی لکنت تھی، زبان کی خلش تھی، وہ ہو گئی، اللہ پاک معاف فرما دے۔ آج میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پاک کا مصلی چھوڑا ہے، مدینہ پاک کی نمازیں چھوڑی ہیں۔ اب کتنی
فضیلت والی وہ نمازیں ہیں۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس چھوڑا ہے، مدینے کی گلیاں چھوڑی ہیں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ آپ اپنی فوج کے ساتھ میدان یمامہ میں پہنچتے ہیں، غالباً یہ ریاض کا علاقہ یا اس سے آگے ملتا جلتا یہ علاقہ کہلاتا ہوگا۔ جنگ ہوتی ہے اور جنگ اتنی زوردار ہوتی ہے، یہ صرف ختم نبوت کے لیے تھی کہ بعض مورخین نے 1400 اور بعض مورخین نے 1700 کی تعداد لکھی ہے۔ اس جنگ میں قرآن پاک کے وہ قاری اور وہ حافظ شہید ہوئے ختم نبوت کی تحفظ کے لیے، جنہوں نے سارا قرآن اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا، ایک جنگ میں کام آ گئے۔ جنگ کے بعد جب واپسی ہوئی تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جا کر یہ بات عرض کی کہ امیر المومنین، ایک جنگ میں اتنے قرآن کے حافظ اور قاری شہید ہو گئے ہیں، اگر ایسی اور جنگیں پیش آ گئیں تو کیا ہوگا؟ یہ قرآن تو ہمارے پاس امانت ہے، قیامت تک آنے والی امت کو پہنچانا ہے، ہماری جان نہیں چھوٹے گی۔ جس طرح کلمہ امانت ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ امانت ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی امانت ہے، اور آج آپ کے پاس اور میرے پاس بھی امانت ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ وہ امانتیں ہیں جو ہم نے آگے دینی ہیں۔ یہ قراء حضرات، قرآن کے اساتذہ جو مدرسوں میں بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یہ اسی امانت کو آگے دینے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو چل رہا ہے۔ آج بحمداللہ میں اللہ کا اس بات پر کروڑ بار شکر ادا کروں تو کم نہیں کہ ہم نے ہانگ کانگ میں حافظوں کا، مدرسوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ آج موت حق ہے، مرنا ہے، مر بھی جائیں تو انشاءاللہ اتنی امید ہے کہ صدقہ جاریہ پیچھے اتنا چھوڑ دیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں اس کا ثواب دیتا رہے گا۔ اور استاد جب قرآن پڑھانے بیٹھا ہے، استادوں سے درخواست کرتا ہوں، بے شک تنخواہ آپ کا حق ہے، وہ آپ کو ملنی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کے لالچ میں بٹھایا تو آپ نے امانت میں خیانت کی۔ آپ ساتھ پہلے یہ نیت کریں کہ یہ میرے پاس امانت ہے، میں نے آگے دینی ہے، اور اگر میں نے نہ دی تو اس امانت کا اللہ پاک نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھنا ہے۔ اہل سمجھ کے ہی اللہ نے مجھے یہ امانت دی ہے، اور میں نے اس امانت کو آگے دینا۔ بچوں کو حافظ بنائیے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نصیحت کیا کیجئے کہ یہ امانت ہے، یہ صرف قبر میں ساتھ لے جانے کے لیے نہیں ہے، اسے آگے بھی دینا ہے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اسے کتابی صورت میں لکھوا لیں تاکہ ہم قرآن کی یہ خدمت کر سکیں۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہہ کر جواب دیا، عمر، جو کام نبی نے نہیں کیا وہ صدیق کیسے کر سکتا ہے؟ میں تو ہر وہ کام کرتا ہوں جو نبی نے کیا، جو نبی نے نہیں کیا نہیں کرتا ہوں۔ چلے گئے۔ اب خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، تھوڑے دنوں کے بعد شرح صدر ہوئی، میرے دل میں یہ بات القاء ہوئی، اتری، ابو بکر یہ امانت ہے بھائی، جس طرح خلافت امانت ہے، مصلی امانت ہے، محراب امانت ہے، کلمہ امانت ہے، دین ایمان امانت ہے، اسی طرح یہ بھی تو امانت ہے۔ یہ جو ایمان ہے نا، اس کے کئی معنی کیے جا سکتے ہیں، تو ایک معنی امانت بھی ہے کہ ایمان بھی امانت ہے ہمارے پاس، یہ بھی ہم نے آگے دینا ہے۔ اب کو حکیم یا کو ڈاکٹر کسی چیز کے نسخے جانتا ہو اور وہ کسی کو نہ دے، ان نسخوں کو لے کر اپنے دل ہی میں قبر میں چلا جائے، تو لوگ تو اسے نہیں چھوڑتے، ہزار گالیاں دیتے ہیں،
کیسا نادان حکیم تھا، قبر میں چلا گیا، نسخے بھی ساتھ لے گیا۔ تو اگر قرآن ایمان آپ کے پاس امانت ہے اور یہ امانت آپ نے آگے کسی کو نہیں دی، آپ ساتھ ہی لے کے اس کو قبر میں چلے گئے تو بھائی کیا ہوگا؟ ہاں لے کے جانا بھی ہے، دعا کیا کریں کہ اللہ قبر میں ساتھ لے جانے کی توفیق دے، قیامت والے دن بھی ایمان اور قرآن ہمارے ساتھ ہو، آمین کہہ دیں۔ لیکن اس کا جو حق ہے امانت کا، اللہ پاک وہ بھی ادا کرنے کی توفیق دے۔ کہتے ہیں شرح صدر ہوئی تو میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ نظر ڈالی تو سب سے زیادہ قرآن کے حافظ اور قاری جو تھے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ میں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ یہ کام لگایا کہ جس جس گھر میں کپڑوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا قرآن ہے جمع کرو، اور یہ 6 آدمیوں کی فلاں فلاں کی کمیٹی بناؤ جو سارے حافظ اور قاری ہیں، ان لکھے ہوئے کو تلاوت کے ساتھ ملاؤ۔ آیا ترتیب وہی ہے جو نزولی ہے، اور اسے کتابی صورت میں مدون کرو۔ چنانچہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، آپ جلدی اس دنیا سے چلے گئے اور روضہ پاک کے اندر دفن ہو گئے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت آیا، 10 سالہ زمانہ خلافت ہے، ان کا 2 سال 4 مہینے کا تھا، جلدی ختم ہو گیا۔ اب جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت۔ تو جو لوگ تاریخ اسلام سے واقف ہیں یا سیدنا فاروق اعظم کی زندگی کو پڑھا ہے تو وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ 10 سال جہاد میں گزر گئے۔ کلمہ ترکی اور افریقہ کے جنگلوں تک پہنچا، بلکہ کہا جاتا ہے 62 لاکھ مربع میل پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 لاکھ مربع میل تک تھا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت میں 22 لاکھ مربع میل تھا، یہ 62 لاکھ مربع میل تک جا پہنچتا، اور بعد میں پھر اور بڑھتا گیا۔ یا یہ بھی بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ 22 لاکھ مربع میل جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تھا، اور یہ 62 لاکھ مربع میل سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ہوا ہے، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اب آپ کا زمانہ خلافت 10 سال کا وہ جہاد میں گزرا، اس خدمت کا۔ حالانکہ مشورہ دینے والے بھی تھے، کلمہ پہنچانے کا تو کام رہا، لیکن کلمہ جہاں پہنچا قرآن بھی پہنچا، اور قرآن بھی ایسے ہی پہنچا کہ تلاوت کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے کوفے کو آباد کیا گیا، ملک شام کو آباد کیا گیا، ملک یمن کو آباد کیا گیا، ملک مصر کو آباد کیا گیا۔ قرآن اسی طرح پہنچتا رہا، ماؤتھ ٹو ماؤتھ۔ پڑھنے والے بھی دیوانے تھے، پڑھانے والے بھی دیوانے تھے۔ قرآن اور کلمہ کیا ہے؟ بے شک بولنے پڑھنے میں فرق ہے نا، جب حقیقتوں پہ جاتے ہیں تو قرآن بھی ایمان ہے، کلمہ بھی ایمان ہے، یہ دونوں ایمان ہیں۔ کوئی یوں نہ سمجھے کہ صحابہ صرف کلمہ لے کے جاتے رہے، قرآن نہیں لے گئے، اور کوئی یوں نہیں سمجھے کہ صرف قرآن لے گئے وہ کلمہ نہیں لے گئے۔ قرآن بھی لے گئے، نماز بھی لے گئے، کلمہ بھی لے گئے، زکوٰۃ بھی لے گئے، روزہ بھی لے گئے، حج بھی لے گئے، ہر چیز ساتھ لے کے جاتے رہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اجماع امت جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہو جاتا۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال کا ہے، پہلے 6 سال جہاد رہا،
یہ افغانستان، یہ پشاور، یہ رشیا کی ریاستیں، یہ سب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں وہاں کلمہ بھی پہنچتا ہے اور قرآن بھی پہنچتا ہے۔ دوسرے 6 سال آتے ہیں تو اب جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خدمت کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ وہ خدمت جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور میری ایک بات کی طرف توجہ دینا کہ یہ درمیان میں جو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت ہے، جس میں نماز تراویح با جماعت شروع ہوئی، تو با جماعت تراویح میں قرآن پاک جو پڑھا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ اس لیے کہ نزولی ترتیب الگ تھی، پڑھنے والی ترتیب الگ تھی۔ تو جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنے کا طریقہ صحابہ نے سیکھا تھا، اسی طریقے سے ہی نماز تراویح میں قرآن پڑھا جاتا رہا۔ پھر اسی ہی طریقے سے جو کتابی صورت میں مدون ہوا، وہ 3 یا 4 نسخے لکھے گئے، دنیا کے مختلف ملکوں میں بھیجے گئے، جن میں آج بھی وہ قرآن پاک جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ خلافت میں لکھے گئے موجود ہیں۔ نسخے ترکی کے عجائب گھر میں بھی ہے، اور تاشکند کے جو ازبکستان کا شہر ہے، بلکہ آج کل کیپٹل بھی وہی ہے، کسی زمانے میں سمرقند تھا، میں خود اسے دیکھ کے آیا ہوں، اللہ نے 2 بار دیکھنے کی توفیق دی ہے، بغیر زبر و زیر کے، خط عثمانی میں، پرانی عربی میں، پڑھنے کے لیے بھی، اسے پڑھنے کے لیے بھی اچھا خاصا سمجھدار آدمی چاہیے۔ یہ تو جب سندھ فتح ہوتا ہے، جب ہند فتح ہوتا ہے، وہ ظالم آدمی جسے تاریخ حجاج بن یوسف کا نام دیتی ہے، یہ ہند و سندھ کے فتح کے بعد ہماری فکر میں اس بندے نے صرفی اور نحوی علماء کو بٹھا کر قرآن پاک پر زبر اور زیر، پیش، مد و شد کو لگوانے کا بندوبست کیا تاکہ ہند اور سندھ والے لوگ آسانی سے قرآن پڑھ سکیں۔ اب ہو سکتا ہے اللہ پاک کسی قرآن کی خدمت کے صدقے ہی اس کو بخش دے۔ تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں یہ کتابی صورت میں تیار ہوا۔ آج پوری دنیا اسی کتابی صورت کی تلاوت کرتی ہے، اور یہ وہ ترتیب ہے جو جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے ہی منقول ہے کہ جب جبریل لاتے تھے تو مجھے بتا دیتے تھے کہ یہ آیت کہاں رکھنی ہے، کس صورت کا حصہ ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جو پوری صورت ایک ہی بار نازل ہوئی ہیں، یہ تو ٹکڑے 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 ضرورت کے مطابق، میں نے کل پرسوں بھی عرض کیا تھا، ہماری ضرورت کو دیکھتے ہوئے رب العالمین نے قرآن پاک کو اتارا۔ اگر وہی ترتیب ہوتی جس ترتیب سے اترا تو شاید ہماری انہی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا کہ جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی مسئلے اترتے آئے۔ ہماری طبیعتوں کو دیکھتے ہوئے خالق کل نے، مالک کل نے وہی ترتیب جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی جو دربار خداوندی میں تھی۔ اس لیے کہ اللہ نے بھی تو تلاوت کی ہے اور اللہ بھی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ رحمان جس ترتیب سے ہے، حدیث میں آتا ہے کہ تخلیق آدم سے بھی 40,000 سال پہلے، میں نے شاید ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی روح اور موسیٰ علیہ السلام کی روح کی آپس میں بحث ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کہ آدم کی روح جیت گئی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جنت میں رہتے آپ بھی مزے کرتے، ہم بھی مزے کرتے، خواہ اس درخت کے قریب چلے گئے جہاں اللہ نے جانے سے روکا تھا، خود بھی زمین پہ آ گئے، ہمیں بھی زمین پہ آنا پڑا۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں موسیٰ ہوں۔ کہا اچھا وہ صاحب تورات نبی؟ کہا ہاں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تورات کے کسی ورقے پہ یہ لکھا ہے آدم سے بھول ہو گئی؟
کہاں؟ پہلے صفحے میں لکھا تھا، ہمارے بھی پہلے سپارے میں ہے، آدم سے بھول ہو گئی تھی۔ یہ قصہ پہلے ہی سپارے میں ہے، ہمیں پہلے ہی اپنی حقیقت، اپنے باپ دادا کی حقیقت کو بتا دیا گیا تھا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ، اس کے کسی ورقے پہ یہ بھی لکھا ہے کہ تخلیق آدم سے کتنے ہزاروں سال پہلے اللہ نے تورات کو لکھ کے رکھ دیا تھا؟ کہا ہاں، پہلے ہی صفحے میں آتا ہے کہ 10,000 سال پہلے۔ تو کہا جو چیز 10,000 سال پہلے آدم کے پیدا ہونے سے لکھ کے رکھ دی جائے تو بتاؤ پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب یہ تو 10,000 سال پہلے کی ہے، اور قرآن تو جب سے اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن قرن یا قرنوں سے بھی بنتا ہے۔ قرنن جس کا معنی ہے صدیوں پرانا، زمانوں پرانا، یہ قدیم سے قدیم تر کہ جب سے اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اب اس کے لیے تو کوئی مدت دے بھی نہیں جا سکتی، اور وہ کب تک ہے کوئی مدت دی نہیں جا سکتی، وہ کب سے ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ جب تک وہ ہے اس کا کلام ہے۔ تو ترتیب نزولی ہو یا ترتیب تلاوت والی ہو، منشاء خداوندی کیا ہے؟ آج پوری امت کا اجماع 1400 سال سے اسی ترتیب پر ہے، اور یہ ترتیب بھی آسمانی ہے۔ بھائی جب کتاب آسمانی ہے، جب کلام آسمانی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام کے مالک کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی ترتیب بدل دے؟ آج کوئی آدمی کتاب لکھتا ہے تو وہ پہلا باب، دوسرا باب، تیسرا باب، تو کسی چھپانے والے کو جرت ہو سکتی ہے کہ 5ویں باب کو پہلا باب بنا کے لکھ دے اور پہلے باب کو 5واں باب بنا کے لکھ دے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو پھر عدالتوں کے چکر لگانے پڑ جائیں گے۔ حقوق محفوظ ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی کلام ہے، اس کا حق بھی اللہ کے پاس محفوظ ہے، اس لیے کہ اس کا وعدہ، اس کی حفاظت کرنے والا میں ہوں۔ وہ بچوں سے حفاظت کروا لے، وہ طوطوں سے حفاظت کروا لے، وہ عورتوں سے حفاظت کروا لے، وہ بوڑھوں سے حفاظت کروا لے، وہ خالق کل، اس کی مرضی، وہ چاہے تو آنکھوں والوں سے حفاظت کروا لے، وہ چاہے تو نبینوں سے حفاظت کروا لے۔ علماء قرات نے لکھا ہے، جو اس فن کے ماہرین ہیں، کہ یہ جو اسلام کی 14 صدیاں گزری ہیں، جو 1400 سال گزرے ہیں، یہ آخری جو 700-800 سال ہیں اسلامی تاریخ کے، ہر 100 سال کے بعد جو اللہ پاک نے قرات کا امام بنایا ہے وہ نابینا تھا، وہ نابینا تھا۔ بلکہ پہلے والے جو امام، جو 7 کے امام بھی ہیں، ان میں بھی 4-5 امام جو ہیں، ان کی تعداد جو ہے 4-5، وہ نابینا تھے۔ ہم جس امام کی قرات پڑھتے ہیں، امام عاصم کوفی کی، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے۔ اور ہماری 14ویں صدی کے قرات کے امام حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے۔ اللہ پاک نے اندر ایسا روشن کر رکھا تھا قرآن کی برکتوں سے کہ میں نے 1967 میں 67 میں ان کو امتحان دیا، قرآن سنایا۔ 79 میں پورے 12 سال کے بعد اللہ پاک مجھے مدینہ پاک لے گئے، تو عجیب اتفاق ہے کہ پہلے دن پہلا ہی بندہ جو مجھے مدینے میں جس کی ملاقات اور زیارت ہوتی ہے، وہ حضرت قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ سے مسجد نبی کے دروازے پہ ملاقات ہو جاتی۔ السلام علیکم کہا، مصافحہ کیا، تو 2 منٹ میرے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کھڑے رہے، ہاتھ مارتے رہے، میں بولا نہیں۔ اخیر بول پڑے کہ محمد طیب تو نہیں ہو؟ اب یہ کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں قاری تاج محمود صاحب ہوئے عبد الحکیم میں، نابینا تھے۔ لاہور میں سب سے بڑے قاری محمد شریف صاحب دارالقرہ ماڈل ٹاؤن میں مدرسہ ہے لاہور میں، نابینا تھے۔ قاری عبد الرحمن صاحب ڈیروی نابینا تھے۔ دارالعلوم کرنگی میں قاری عبد الملک صاحب نابینا۔ یعنی اللہ پاک نے اندر ایسا روشن کر دیتا ہے اس قرآن پاک کی برکتوں سے
کہ وہ حفاظت کرانے والا اپنی اس کلام کی کس طرح کراتا ہے، وعدہ اس کا ہے، آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے وہ کس طرح کراتا ہے۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی میں نے کل بھی عرض کیا تھا، یہ تو حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ قرآن کے منکر ہیں وہ نماز تراویح کے بھی منکر ہیں، ان کے ہاں نماز تراویح بھی نہیں۔ اور جن بیچاروں نے، ہاں میں ادھر نہیں جانا چاہتا، پھر اختلافی بات آ جائے گی، کہ نماز تراویح قرآن کی حفاظت کا ایک بندوبست ہے۔ میری دعا ہے، آپ بھی آمین کہیں، کہ اللہ قیامت تک اس سلسلے کو چلاتا رہے، یہ چلتا رہے، قرآن کی حفاظت کا بندوبست ہوتا رہے، اور اللہ نے چلانا ہے۔ حکومتیں تراویح نہ پڑھنے دیں، مسجدوں کو بند کر دیں، صدر اور وزیر اعظم تراویح نہ پڑھانے دیں، مسجدوں کو بند کر دیں، نماز تراویح نہیں ہوگی، کہیں کرونا نہ پھیل جائے۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کے گھروں کو نماز تراویح کی جگہ بنا دیا ہے، گھروں میں نماز تراویح ہوتی رہی، اور اب بھی ہو رہی ہے۔ کتنوں کی گرفتاریاں بھی ہوئی، لیکن کیا قرآن کی حفاظت یہ وہی لوگ کر رہے ہیں جو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ کہتے ہیں کسی طرح نمازی طرف، چونکہ ہم نہیں کرتے تو دوسرے کیوں کریں، ہم نہیں پڑھتے تو دوسرے کیوں پڑھیں، ہمارا تو ایمان ہے۔ اور جب ایمان ہوتا ہے تو اللہ پاک پھر ایمان والوں سے ہی حفاظت کا بندوبست بھی لیتا۔ ہاتھیوں کا لشکر لے کر جو کعبے پہ چڑھائی کرنے آیا تھا نا، اللہ پاک نے بندوں سے کعبے کی حفاظت نہیں کروائی تھی۔ جناب عبد المطلب تو مکے والوں کو پہاڑوں پہ لے کے چڑھ گئے تھے اور کہا تھا جس کا گھر ہے وہی جانے، تو اللہ پاک نے کیسے حفاظت کی؟ ابابیلوں سے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو حافظ ہیں، یہ ابابیل ہیں قرآن کے، اللہ ان سے قرآن کی حفاظت کراتا۔ یہ مدرسے، یہ قرآن کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ دعا کرو یہ قیامت تک آباد رہیں، اور یہ امانت کو قیامت تک پہنچانے کے ذریعہ ہیں۔ دعا کرو یہ قیامت تک آباد رہیں۔ کفر کی طاقتیں قرآن کو مٹانے کے لیے بنیاد کو مٹانا چاہتی ہیں، اور اس کی حفاظت کی بنیاد مدرسے ہیں، علماء ہیں، ان کو چھلنی کر دو۔ کتنے چھلنی ہو جائیں گے؟ آج بھی لاکھوں ایسے موجود ہیں جن کے سینوں کو اللہ پاک نے قرآن کی تختی بنا دیا۔ اس طرح قرآن کتابی صورت میں ہمارے پاس آیا۔ آپ کو کوئی فتنے میں نہ ڈالے، وسوسے میں نہ ڈالے، آپ کو شک و شبہ میں نہ ڈالے۔ جس طرح قرآن لا ریب اور لا شک کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اسی طرح جس ترتیب سے ہم پڑھتے ہیں یہ ترتیب بھی لا شک اور لا ریب ہے۔ اسی ترتیب میں اللہ نے پڑھا ہے، اسی ترتیب نے جبرائیل نے پڑھا ہے، اور اسی ترتیب میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا ہے، اور اسی ترتیب میں صحابہ کرام نے پڑھا ہے، اور اسی ترتیب میں قرآن نے پڑھا ہے اور حفاظ نے پڑھا ہے، اور اسی ترتیب میں یہ کتابی صورت میں ہمارے سامنے آیا ہے، اور آج ہم اسے پڑھ رہے ہیں اور اس امانت کو آگے لوگوں کے حوالے کر رہے ہیں، اور یہ قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ دعا کریں اللہ اس سلسلے کے ساتھ ہمیں جڑنے کی توفیق دے۔ میں نے کل کہا تھا فرمان نبی ہے، یا قرآن پڑھنے والے بنو، یا پڑھانے والے بنو، یا ان دونوں کی خدمت کرنے والے بنو، جہاں تک ہو سکے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے واپس آئے تو ایک دن بیٹھے کہا کہ بھائی مالٹا کی جیل میں ہم نے ایک بات سیکھی ہے۔ شاگرد حیران ہوئے کہ استاد جی نے کیا سیکھا؟ اتنا بڑا عالم دین جو ہند کا شیخ ہے، فرمایا قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر دو۔ جہاں تک قرآن جائے گا یہ امت فتنوں سے بچ جائے گی، جہاں تک قرآن جائے گا یہ امت فرقوں سے بچ جائے گی۔ آج بھی اگر ہم نے فرقوں اور فتنوں سے بچنا ہے تو قرآن کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصایا جو ہیں، جو آپ کی وصیتیں ہیں، ان میں امت سے کیا کہا؟ میں دو چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑ لو گے، بن نواجز، داڑھوں کے ساتھ پکڑو گے تو ثابت قدم رہو گے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی،
میری کتاب جو اللہ نے میرے اوپر نازل کی ہے اور میری سنت. یہ میں دو ہتھیار، دو چیزیں، دو دولتیں ہیں جو میرا ورثہ ہے، یہ تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں. ان کو مضبوطی سے پکڑنا. یہ مدرسے، یہ قرآن کی کلاسیں، یہ نماز تراویح، یہ رمضان کا مہینہ، یہ اس ورثے کی حفاظت کا طریقہ ہے. اس لیے اللہ پاک کے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پاک سے کہلوایا ہے کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں ایسے گہرے آپس میں رشتے رکھتے ہیں کہ قیامت والے دن دونوں اپنے متعلقین کی اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے. قرآن بولے گا، یہ آج بھی بولتا ہے، بس ہمیں سنائی نہیں دیتا. ہمارے گھروں میں یہ روز بولتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا. مسجدوں میں بھی بولتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا. سننے والے سنتے ہیں، عشق والے اس کی آواز کو بھی جانتے ہیں. یہ طاقوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ پڑھی جانے والی کلام ہے. اسے پڑھنا ہے، اسے پڑھنا ہے، یہ اس کا حق ہے. اور قیامت والے دن اس حق کا ہم نے جواب دینا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس سے دوستی اور محبت کرنی ہے، اس سے تعلق بنانا ہے، اس کے ساتھ جڑنا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، یہ جسمانی بیماریوں کی شفا کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں کی بھی شفا ہے. اس سے ہم نے شفا بھی لینی ہے. اب یہ الگ چیز ہے کہ لوگوں نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے تویزات کی دنیا کو آباد کر لیا، گھول کے پلانے کی دنیا کو آباد کر لیا، کچھ لوگوں نے پڑھنے کی دنیا کو آباد کر لیا. اس سے محبت اور تعلق کے جتنے بھی طریقے ہیں، اللہ ہمیں وہ طریقے اپنانے کی، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور اللہ اس پر ہمیں کامل اور مکمل ایمان اور اس کے ساتھ تعلق جوڑنے کی توفیق دے، اور ایسا تعلق جڑے کہ قیامت والے دن یہ قرآن ہمارا اللہ کے دربار میں سفارشی بن جائے. اور اس کی سفارشوں پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب حدیث لکھی ہے، اگرچہ اکثر علماء نے کہا بھی ہے کہ نہیں یہ ضعیف حدیث ہے، کہ قیامت والے دن اللہ پاک حافظوں سے کہے گا مجھے قرآن سناؤ، تو وہ کہیں گے اللہ آج تو تیرے سے لینے کا دن ہے، تو ہمیں کچھ دے، دنیا میں تھوڑا پڑھ کے ہیں، لیکن یہ وہ ہوں گے جو قرآن پہ عمل کرنے والے. تو اللہ کہیں گے آدھا سنا دو، پھر کہیں گے چوتھائی سنا دو، پھر کہیں گے چلو ایک چھوٹی سی سورت سنا دو. وہ کہیں گے نہیں اللہ آج تو ہم نے آپ سے انعام لینا ہے، دنیا میں پڑھ کے آئے ہیں. تو اللہ کہیں گے جاؤ پڑھتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جہاں قرآن ختم ہو جائے گا بیٹھ جانا، وہیں تمہاری جنت ہے، وہی تمہاری جنت ہے. یہ پڑھنے والے کے ساتھ، پڑھنے والے تو قبروں میں بھی پڑھتے ہیں، اللہ توفیق دیتا ہے، اللہ توفیق دیتا ہے اگلوں کو. سوتے ہوئے بھی لوگ پڑھتے رہتے ہیں، گھر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں تو بھی پڑھتے رہتے ہیں. حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ ہتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کام میں لگا رہے، دل یار کی طرف لگا رہے. کام بھی کرتے رہو اور دل میں یار ہو. یہ جو حافظ لوگ ہوتے ہیں نا، لوگ یاروں کی باتیں کرتے ہیں، یہ حافظ بچے یہ اپنے یار اللہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھنے والا جب گھر سے پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ پاک اس کے پیروں کے نیچے نور والے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ نور والے پر بچھا دو. فرشتے ان بچوں کے پیروں کے تلے اپنے نور کے پر بچھا دیتے ہیں، اور یہ نور کے پروں پہ چلتا ہوا قرآن کی درسگاہ کی طرف جاتا، قرآن کی درسگاہ کی طرف جاتا.
آئیے اس ماہ مبارک کے جاتی بہار کے دن ہیں یا آخری دن ہیں، اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں، آپ اور میں دونوں نیت کریں کہ ہم اس کو پڑھیں گے، ہم اس کو سمجھیں گے، ہم اس پہ عمل کریں گے۔ ایک آیت بھی پڑھو سمجھ کے، روز پڑھو، سمجھو یہ کہتا کیا ہے، یہ بولتا کیا ہے، مزہ تو پھر آئے نا۔ اب جب سمجھنے والے سمجھ کے پڑھتے ہیں تو پھر ان کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں قرآن کہہ کیا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ باقی انشاءاللہ تعالی کل اسی سلسلے کو چلاتے رہیں گے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ Mm-hmm.